جی اب مسلمانوں نے جو کچھ لکھا ہے اپنی تاریخ کی کتابوں میں، اس میں تو جو ہے یہ بات ہمیں آتی ہے جی کہ مکہ اصل میں وہ شہر یا وہ جگہ وہ علاقہ تھا جس کو ہم سیکرڈ ہے گا کر سکتے ہیں، جی اس طرح سے اس معنی میں جی کہ وہاں ہر طرح کی سوچ رکھنے والے، ہر طرح کی جو ہے خدا کو ماننے والے اس جگہ پر جی وہاں موجود ہیں، جی طرح طرح کے خداؤں کو ماننے والے ایک جگہ پر موجود ہیں، جی اور وہ جگہ کہلاتی ہے مکہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، لوگ رہ رہے ہیں صدیوں سے، لوگ رہے ہیں اپنی اپنی جو ان کی اپنی عبادت گاہیں ہیں یا پھر ان کا اپنا جو معبود ہے جو جس طرح سے ہے. جی تو اب ایسے ماحول میں ایسے وقت ہے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب جھوٹے ہو، تمہارے معبود سب غلط ہیں، سارے جی نقلی ہیں، جی اصلی خدا جو ہے اصلی معبود میرا ہے، جی لا الہ الا اللہ اصل مطلب یہ ہے، جی جی سارے کے سارے جھوٹے، سارے کے سارے غلط، اور صرف سچ اور حق یا پھر اصلیت میرے پاس ہے. جی جی یہ اعلان کرتا ہوا اور ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ بار بار کہتا ہے کہ تم سب جھوٹے ہو، تمہارے خدا غلط ہیں، سارے جو ہے وہ تمہارے اپنے منحرف ہیں، تمہارے ایک اصلی خدا تو اصلی اللہ میرا ہے. جی تو اب یہ دیکھیں کہ اب وہ لوگ شروع شاید اس شخص کی بات کو یہ سمجھتے کہ جو ہے یہ ایمانی کی بڑھ ہے، یہ ہے ایسے جو ہے منہ پٹنے لگاتا ہے، جی شروع تو ہو سکتا ہے وہ اس شخص کی بات کو اہمیت نہیں دے، لیکن یہ شخص ہے جنون کی حد تک یہی باتیں کرتا رہا. تو بلاخر انہوں نے کیا کیا، یار یہاں نکال گیا، جی یہ خود بھی جو ہے جنون کی جو ہے پاگل ان کی باتیں کر رہا، اور ہمارا بھی جو ہے یہاں ماحول میں بھنگ کر رہا ہے، جی جی بالکل اس کو وہاں سے انہوں نے نکال دیا. تو بھی کیا برا کیا ہی، جی بالکل یہ اس طرح کی چاند، یہ نئے دین کی چاند کس نے پھیلائی؟ جی جی اور یہ چیز بھی سوچنے والی ہے کہ یہ مقتل کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کو نکالا ہے، تو کتنا ہاں فرق ہے میں بھائی دیکھیں کہ اچھا وہ بھی وہ نکالا بھی کیوں جی نکالا، جی رہی تو والی بات ہے نا. جی دیکھیں آپ نے ان کے خداؤں کو راکھا، جی یہ رہا کہ تمہارے خدا غلط ہیں، جھوٹے ہیں، نقلی ہیں، اور میرا خدا میرا جو ہے جو اس خدا کو ہم نے یا میں نے تراشا ہے وہ سب وہ اصلی ہے. جی ظاہر بات ہے اس طرح کی بات کو کوئی بھی معاشرہ کتنے دن تک برداشت کرے گا؟ ظاہر بات ہے، بالکل نہیں بالکل کتنے دن نہیں. تک برداشت کرے گا؟ ابھی جو ہم پڑھا ہے اس بیس پہ اگر جج ایسے سے بیٹھوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جنہوں نے نکالا ہے وہ حقیقت سے اس پہ، اور جو لڑنے اور یقین مارنے کی بات کر رہے ہیں وہ دیکھیں نیچلے یہ اسٹاف. وہ تو صرف جو ہے شو تو اس کی بات اس شخص کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے. جی جب یہ بہت جگہ ہی بولنے لگا، جی جب یہ بہت جگہ ہی بولنے لگا، جی ایک سیکنڈ جی ٹھیک ہے. یہ اسلام پائلٹ جی بھی شاید آئے ہیں، وہ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک اچھا ہے، اور بھی ہے بات جو ہے. جی جی میں نمید آدھا کیسے اسلام پائلٹ آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کیجیے. سوری کیسے بہت اچھی آداب ہے. جی اچھا ہوا جی ٹھیک ہے. ہاں آپ سچا جی آپ نے شاید میں سیم شوسن دیکھی، آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ معاہدہ جو توڑ گیا یہ مسلمانوں کی طرف سے توڑا گیا کہ ایک چیز کو ایک آپ بتا دیے گا. نہیں یہ نہیں، اس طرح کی بات میں نہیں کی کہ میں صرف جو ہے جو فرسٹ والی جو آیت ہے وہ اسی آیت کو، چونکہ میں قرآن کے باہر کی کسی اور کتاب کی حوالے سے بات نہیں کرتا. اگر اچھا آپ کو اس حوالے سے کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں ایڈ کریں، کیونکہ ہم بہت آگے تک تو نہیں گئے، یہاں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. جی ٹام ڈیل صاحب تھوڑا کچھ کروں ہم جی شروع کرنے سے پہلے اس کا یہ کیا تھا کہ ہم ٹیکسٹ اس لیے فوکس کریں گے، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تفسیر نہیں جائیں گے، اس لیے اچھا جس طرح جب پڑھتا ہے محمد کو عربی میں یا خود تلاوت قرآن میں تو اس کو کیسا لگتا ہے، یعنی کیا سمجھ میں آنا چاہیے، یہ ہم لوگوں پہ مطلب ظاہر کرنے کی آپ کوشش کر صحیح رہے کریں ہیں. اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں آئیں گے پھر ایک الگ حیث ہو جائے گی، پھر وہ نہیں کی بڑی صحیح حیث نہیں، ہو اگر جائیں اس گی. انداز میں اب اسلام پلیٹ ہے اور یہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں بات اثر رہے، جی میں ہم وہ شارٹ میں یہ بات بتا دیں تاکہ لوگوں کی یہ مطلب وہ بھی سمجھ میں آ جائے. جی جی ہاں آپ کا جی جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہتا کہ جو ہم نے سن رکھا ہے کہ میں ایک عالم سے بھی پوچھا تھا، میں نے کہا کہ انہوں نے ان کا تو معاہدہ تھا، ایک وقت معاہدہ ہو گیا تھا، جی تو پھر معاہدہ تھا، معاہدہ کا کام لکھا دیا گیا تو کیا کی کتابوں میں ان کا نیریٹو ہے جی تو لکھا دیا گیا تھا. بعد میں نے پوچھا اپنے عالم، میں نے کہا پھر انہوں نے مکہ پہ حملہ کیوں کیا پروفٹ نے؟ تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے مدد خلاف کی تھی. میں نے پوچھا کیا مدد خلاف کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک قبیلہ تھا، اس کو ان کے حلیف کے مکہ کے حلیف قبیلہ تھا، انہوں نے اس پہ حملہ کیا، ان کو نقصان پہنچایا. اب اس بات میں کلیئرٹی نہیں ہے، انہوں نے ٹریک کھیلا یا ہم نے اس چیز کو استعمال کیا، وہ چلا گیا، ان کوئی آدمی ان کا صدا نہیں بلکہ ان کے نیچے بھی آدمی جو تھا وہ چلا گیا پروفٹ کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ فانک بیل نے یہ کیا ہے. تو اب ان کو چاہیے کہ ہم آپ کی طرف ہیں، ہم آپ کے حلیف بن جاتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے. پراپٹ نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں تو ایشو اٹھتا ہوں، اور اسی کو لے کر انہوں نے شرط عائد کر دی والوں پہ کہ آپ جو ہے اپنے حلیف قبیل سے بات کریں اور ان کو کنفرسیشن دلائیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، ان کا آپس میں چلا ہے. تو اب کیونکہ نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، اس قبیل کے جو متحد لوگ سردار نے نہیں کہا پروفٹ کے پاس جا کے آپ ہماری مدد کریں، متحد لوگ جو نے کلیم کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اب انہوں نے ٹرک کیا یہ پالیٹکس کرنے میں. پروفٹ محمد صرف اس ایشو کو لے کر کہہ دیا کہ تم نے یہ ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے جو مکہ میں لڑکا ہوا ہے، تم اس کے خلاف وسیع ہے. پروفٹ نے فوج لے کے پہ چاہیے کر دی بس. جی تو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو ہوگی آپ کے، ہم جی کسی سیکریٹ ٹیکسٹ اور ہسٹری کے طور پہ تو اس طرح سے اس کو مطلب پڑھنا پڑے گا اور اس کی بیک گراؤنڈ کرنا پڑے گا. یہ فرما جی لیتے ہیں شاید. جی جی شکریہ. جی جی شکریہ. ہاں. اور ایک بات یہ ہے اسلام پائلٹ کہ یہ سورت جن لفظوں سے شروع ہوتی ہے وہ پر غور کریں کہ وہ ایسے لگا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے بڑے اتاولے ہیں کہ ہاں کب یہاں کب ہے بیٹھے یہ تیار بیٹھے ہیں.
کوئی ایکسکیوز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں نا ابھی ہاں بتا رہے جو کچھ بھی ذریعے سی ان کو موقع ملا اور وہ اپنا کام کرے جی آپ تھوڑی دیر پہلے اس میں پڑھا ہے تو میرے خیال میں کہا کہ کچھ مائیں انہوں نے اجازت دی تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سب کو خلاف کرتے ہیں انہوں نے دن کے ساتھ معاہدے تھوڑے عرصے کے لیے تھے مطلب لانگ اس میں پیریڈ نہیں تھا ان کو بولا کہ آپ کنٹینیو رکھیں آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے آپ کا بعد میں اچھا یہاں پر ابھی ایک آیت پہلے جو گزر چکی ہے 13ویں آیت اس میں کہا جا رہا ہے کہ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأوا اول امر تخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. اب دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ مکہ ایک سیکولر جو ہے علاقہ تھا جیسا کچھ تھا وہاں ہر طرح کی جو ہے مطلب معبود لوگ جن کو جو ہے پوجتے تھے وہ سارے کے سارے ایک جگہ پر جو ہے ٹھیک سے رہے. ایسے موقع پر ایک شخص اٹھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے غلط ہیں میں سے ہوں میرا معبود ہے وہ ہے اصلی ہے باقی سب کے جو نقلی ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ایسے ماحول میں ایسے ہے حالات میں ایک شخص اٹھ کھڑا ہونا اور اس طرح کی بات کرنا تو لوگ اس شخص کی اس طرح کی باتوں کو کب تک برداشت کریں گے. ظاہر بات ہے ایک وقت یہ آیا وہ ہم بھی اخراج رسول ہم رہا تو وہ اس کوشش میں پڑ گئے کہ جو ہے رسول وہاں نکالیں یعنی ان کا دیش یا ان کا ہے جو شہر کار کر دیا گیا وہ ہم بدو قبل مرہ. ظاہر آتی ہے یہ شروعات ہونے پہلے کی تو بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ دکھایا جائے کہ اگر وہ اس بات پر مجرم ہے کہ ان کے رسول جو ہے وہ نکال گئے تو کیا اس کے بدلے میں ان کو قتل کریں گے قتل کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ رسول کو نکال کیوں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ نئے دین کی گران کس نے پھیلائی ہے سوال. یہ اچھا والا ماحول ہے جیسے بھی لوگ رہے ہیں وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے ایک نئے دین کی گران پھیلا رہا ہے تو ایک حساب سے تو اصل ہی میں نا ایک سیکولر ماحول میں ایک طرح کی بات اس طرح کی بات کرنا بظاہر ایک جرم ہے اور رسول اس جرم کا مرتکب ہے اور ایسے شخص کو اگر وہاں سے دیش نکال کیا گیا ہے کون سا غلط کام ہوا ابھی تو ان کو مجرم ٹھہرا کر مجرم گردان کر جو ہے ان کے خلاف چڑھائی کرنا ان کے خلاف دنگ کا ماحول پیدا کرنا اور جو ہے لوگوں کو اکسانا اور ان کو قتل کرنے کی باتیں کرنا یہ کون سی انسانیت ہے کون سا رحم ہے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ سچ جی کہ حالانکہ یہ کہ ابھی گھٹی میں جو چیز پڑ رہی ہے اسی لیے کسی دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے نہ بلکہ ایک دوسرے آپس میں بھی اختلافات کو ٹالریٹ نہیں کرتے مطلب پھر کے اندر بھی اب جو مقابل ہے ان کی جب جو کرتے ہیں وہ ویسی محمد کنٹینیو کی سارے کھانا کا تو وہ بھی جب ان قرآن کے اگینسٹ پوچھو کہ وقت اللہ نے اب اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ کے ساتھ یہ بریلیم کا رہی چھوٹ موٹا شخص بھی کرتے ہیں اشیاء وغیرہ اللہ مرد کو بیچ میں لانے اتنا سا رکھا محمد نے اس کو بھی ٹالریٹ کیا جی جی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن کا جو بھی نبی ہے یا جنہوں نے قرآن کو لکھا ان کی انٹالرنس کا یہ عالم ہے کہ وہ ذری سی جو ہے ان کی مرضی یا ان کی سوچ کے خلاف جہاں جو بات رہی اس کو برداشت نہیں کریں گے بالکل پوری کی پوری بات یہ ان کی بات جو منائی ہے اگر تو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یا تو جو ہے کافر ہیں یا مشرک ہیں یا منافق ہیں بہرحال ہے ان کے یہ تو فیشزم ہے ہاں ایگزیکٹلی جی ہاں یہ جو ان کی سوچ ہے ایگزیکٹلی اس سوچ کو اسی انداز میں انہی شرائط کے ساتھ قبول کرنا ہے. اب دیکھیں جو ہے 2-3 جگہوں پر 13 آیتوں میں کم سے کم 2 جگہوں پر بات آئی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ کیا کہا جائے یہ کیوں کہا جا رہا ہے لیکن اگر وہ توبہ کر لے یعنی مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو ایز اٹ از مان لیں اور صلاۃ اور زکات کا جو ہے جو بھی نظام ہم نے جو ہے قائم کیا ہے اس کو ایز اٹ از کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا وہ تمہارے بھائی کہائیں گے نہیں تو ظاہر بات ہے ان کا جو ہے ان کا شکل بالکل ہم سے الگ ہے وہ مشرک ہیں یا کافر ہیں یا منافق ہیں ان کے ساتھ ہم جو کرنا کریں گے یہ ان پاک ہے ایک طرح کا چڑھا سورج ہے اب یہ ان کی منع نہیں چلے گی کون پوچھنے والا بھی ہے وہ بالکل. اچھا ہم 14ویں آیت پڑھ لیے تھے ہاں نہیں پڑھے کیا پڑھیے تھے آیت نمبر 14 میں کہا جا رہا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. دیکھیے یہ آیت ہے جس کو غامدی صاحب جناب غامدی صاحب جو ہے قبلہ بار بار جو ہے اپنی کتب میں جو ہے یہ آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے لڑو یا ان سے جنگ کرو اللہ جو ہے ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا یعنی تم کو جو ہے ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا یعذبہم اللہ بیدیکم اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ویخزیہم اور ان کو کیا ہے رسوا کرے گا وینصرکم علیہم اور ان کو کیا ہے تم پر جو ہے تم کو ان پر غلبہ دے گا تم کو اونچا کرے گا ان کو نیچا کرے گا اور کیا کرے گا ویشفی صدور قوم مؤمنین. دیکھیں کہ یہ ساری جو کیفیت ان کو ہے ان کو نیچا کرے گا ان کو رسوا کرے گا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا یہ سب کچھ کر کے تاکہ مؤمنین کے دلوں کو ٹھنڈا کیا جائے ان کو شفا ان جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ سب دیکھ کے میرا دل تو ٹھنڈا ہو گیا. آپ سوچیے کیا انداز ہے کیا انداز ہے انہیں مومن لوگوں کے سینوں کو شفا سے
یہ گیا کہ اللہ اور اس رسول اور مومنین اتاولے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارے کام تھے اپنے دماغ چلائیں اور مشرکین کو ان کا تحس کریں، ان کو ایسا کریں، ان کو ایسا کریں، ان کو ایسا کریں، ایسا کریں تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں. دیکھیے الفاظ جو ہے یہ الفاظ پر غور کیجیے سمپائر ذرا. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کچھ ایڈ کریں. ترجمہ صاحب اس میں عذاب دنیا میں عذاب کی بات ہو رہی ہے، آخرت والا ہر دنیا کی عذاب کی بات ہو رہی ہے نا. یقیناً اس میں آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے. جی ہاں آپ دیکھیں یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ جو مرضی وہ چاہے اس دنیا میں کرے اور اس کا حساب اللہ کے پاس ہو. دوسری طرف آپ لوگوں کے ہر چیز میں ان کا محبت صدیوں سے 200 سال جتنا بھی ہے رہے ہیں. اس کے بعد ان کو آپ لے رہے ہیں کہ یا اسلام قبول کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر کس منہ سے پرواہ کر رہے ہیں اسلام کے اندر لائق فدین. اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے، اسلام ہم پسند کا مذہب ہے. یہ کس گندی بات سے بہت افسوس میں سوشل میڈیا کچھ ہے نہیں لگتا اور جیسا ایمان رکھنے کو نہیں دیکھا تو اس طرح کی کسی بات کرتے ہیں. اس کو جو ظلم انہوں نے کیا اس کا عذاب اللہ کے ساتھ عذاب جوڑ دیا. ارے اللہ کا عذاب بنا تھا تو جب وہ قبول نہیں کرے تھے پہلے آئے نا اللہ کا عذاب مکہ میں رہے تھے تو مکہ میں نبی تو اس نبیوں کے سامنے کوئی مار کے تو آپ ہے صرف یہ کہتے ہیں اور پھر کہیں گے بیچ میں آپ کرو گے تو عذاب نہیں آنا چاہیے. ایسی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب کوئی انکار کر رہا ہے ابیوں کا تو وہ دلیل تمام ہو جاتی ہے تو اب کوئی پراؤڈ کو کہہ دیا. 13 سال لگے ہیں بھائی، 13 سال میں انہوں نے نہیں قبول کیا. اب انہوں نے پراؤڈ محمد کو ہی مارا، انہوں نے کوئی ان کے ساتھ تعلقات طریقہ سے نہیں کیا. اب یہ لوگ نے چھوڑ کے گئے یہاں سے اور کہتے ہیں وجہ سے نکلے، انہوں نے نہیں نکالا ان کو مدینہ فرار ہوئے ہیں. مدینہ والے نے ان کو انوائٹ کیا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ جب آپ مذہب اٹیک کریں گے گالیاں دیں گے تو وہ اگر آپ چوری نہیں لائیں گے نا وہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ دور رہتے تھے، ان کے لیے ان کے ساتھ کوئی کسی کا معاملہ نہیں کرتے تھے. ان کو کر انہوں نے فیل کیا. اینڈ دین جب مدینہ والے کچھ لوگ ہوئے تو ان کا آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس بھی لے کے آ رہے ہیں، وہاں آپ کی آسانی ہوگی. انہوں نے انوائٹ کیا. یہ خود گئے ہیں وہاں پہ. جب یہ خود گئے ہیں تو چلے جانے کے بعد انہوں نے سیکرٹلی وہاں سے نکل کے انہوں نے بول کے عزت بنا کے ہمارے ساتھ لڑیں گے تو جو وہاں نکلے پرابلم لاسٹ میں نکلے تو انہوں نے محسوس ہو گیا، انہوں نے کلچر انہیں پتا تھا کہ یہ بڑا جو ابھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے اور سارے آدمی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر تمہارا ہمارے اوپر حملہ کرے گا. اس موقع پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بندے کو چھوڑنا چاہیے. لیکن وہاں سے یہ بھی ایک کہانی ہے پتہ انہوں نے بنائی ہوئی انہوں نے ان کو مارنا چاہا کہ ہمیں پتہ سے. اور ایک بات بھی جو ہے یہاں نوٹ کرنے لائق ہے کہ جتنی بھی پچھلی قوم کا ذکر کرتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ رسول کی بات نہیں مانی جاتی تو یہ امام حجت ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہاں پر ان پر عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے. اچھا دیکھیے کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ تو اللہ طریقہ رہا ہے کہ رسول کی بات جو ہے رسول اپنی بات پہنچا دیتا ہے اور جو ہے وہ پوری طرح سے حجت قائم ہو جاتی ہے اور سامنے والے لوگ رسول کی بات سمجھ آتے ہیں، اس کے باوجود انکار پر آواز رکھتے ہیں، نہیں مانتے رسول کو. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ان پر عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن یہاں بات بالکل مختلف ہو رہی ہے. قاتلوہم میں پر اللہ کا عذاب بھی نہیں ہے، اللہ کا عذاب کچھ بھی ہے. اب یہ قرآن کا کس نے کہا ہے قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، ہاں ان سے جنگ کرو اور یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان پر عذاب دے گا اور ان کو عذاب دے گا اور ان کو رسوا کرے گا. اور اچھا جی اگر حافظ صاحب کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، یہ حضرت کلام اور اللہ نے نبی کے ذریعے دعا کے ذریعے ان پر عذاب ڈال دیا. اپنے رشتے داروں کے پاس واپس ہے اور نے جگہ قبضہ کر لیا تو انہیں یوں ہے طریقے سے کلیاں تو نہیں کیا تو عذاب مکہ والوں نہ ہے. پھر عذاب کوئی ہے عذاب بھی چاہے چھوٹے قبیلوں کا ہے، چھوٹے چھوٹے قبیل کو ہلاک کرتے تھے اور بلا کے لوٹتے تھے، اس کو آپ عذاب کہتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ ایک آخری پیغمبر ہے، آخری رسول، آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے تو عذاب بھی اس انداز سے ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے جو ہے ایک حجت تمام ہو گئی. پہلی بات یہ کہ رسول کی جتنی باتیں جڑی ہوئی اس قرآن کے اندر ہوتی ہیں وہ گویا کہ ہے رسول بجائے حجت تمام کسی اور پر کرنے کے اس پر حجت تمام رہی ہے. معاملہ الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے. بالکل کس منہ سے کہتے کہ جو ہے رسول اللہ جو ہے حجت تمام کری بھی کون سی حجت تمام بتائیے. یہاں پر تو جو ہے لگتا ہے کہ اللہ اپنی سنت سے جو ہے یہاں پر جو کچھ اس کی سنت رہی ہے یہاں پر تو جو ہے اللہ اپنی سنت سے روگردانی نہیں کر رہا ہے، سنت بدل رہی. اور پھر یہ انداز کر دیجیے کہ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ کہ ان پر تم کو جو ہے غلہ دے گا اور اس طریقے سے مومنین کے دلوں کو شفا یا مطلب ان کے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی. یہ کیا بات ہے غور کیجیے آپ. کیوں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین یعنی جائز کے ہے ان کو ایک انسان کی طرح سمجھ کی بھائی ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ اللہ کو نہیں مانے، انہوں نے آپ رسول نہیں مانے، آپ کے رسول کو آپ کے نبی کو سچا نبی نہیں مانے. یہی ان کی غلطی تھی. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ آپ کے رسول کو سچا رسول نہیں مانے. تو اب یہ مومنین اتنے اڑاؤے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ جو ہے یہ اس طریقے سے یہ عذاب کے ساتھ جو ہے رسوائی کے ذریعے سے مسلمانوں کو مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا پہنچا رہا ہے. یہ واقعی الفاظ بڑے عجیب ہیں، سوچنے لائق ہیں. بالکل. اس کے بعد آیت نمبر 15 کیا کہا جاتا ہے کہ اسی کے کنٹینیوشن میں وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ان کے دلوں سے غصے کو دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا. رحمت کا ہے یہاں پر وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، رحمت بھی نہیں ہے
یہ مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو توبہ کی توفیق دے گا، جس کو چاہے گا وہ اللہ کی طرف ہے اللہ کے توبہ کرے گا، کیونکہ اللہ کا ہے، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب اللہ کیا پتہ نہیں کہیں ہے کچھ بھی الٹا بات کی جائے، اس کے علم میں اللہ کو غفور رحیم بتا دیا جائے، علیم حکیم بتا دیا جائے، بات آیت پوری ہو گئی۔ آیت سورہ میں اب حسبتم ان تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ورسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ ایسے ہی چھوڑ دیا جاؤ گے جبکہ اللہ ابھی تمہیں اللہ ابھی جانا ہی نہیں کہ تم لوگ میں تمہارے اندر کون سچے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جو ہے اور خدا ان کے جو ہے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں مانتا، یعنی اللہ ابھی جانا ہی نہیں کہ ہے تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں، جب تم ایسے چھوڑ دیا جاؤ گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ خطاب مومنین سے کیا جا رہا ہے، نہیں وہ اس لیے کہ ذاکر نے پروفٹ محمد کی جو درد ہے پیاس ہے وہ بھی تو ختم نہیں ہوا، انہیں طائف علم دوسرے حمل کرنا تھا نا، ابھی اسکور بھی بڑھ رہا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے، کام پورا نہیں ہوا جو ہے اس طرح چھوڑ نہیں جاؤ گے۔ ایک بار اسی حوالے سے کہ صورت توبہ کسی کو ہو رہا ہے، اب اس لیے مکہ فتح ہو رہی ہے تو میں یہ مناسب سمجھوں کہ میں کروں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ اسلام کو بتایا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے، تو وہ یہ کہ دیکھیں جب ایسا کوئی ابھی فوج داخل تھی شہر میں اس طرح سے بہیو کر کے جس طرح پروفٹ مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے بہیو کیا، یہ ہے کہ ان کا جو آپس میں اس وقت حساب کتاب ڈال رہا تھا وہ برابر فوٹے پہ تھے۔ جب پہلے محمد نے ان کے اتنے بڑے لیڈر پر میں مار رہی ہے تو آپ کو پتا ہے عربوں کے ہاتھ میں چیزیں تو چلتی ہیں، اب وہ جو اور کے ٹائم آئے انہوں نے پتا فوٹے کر کے لیا، آپ نے جو بدل لیا سیکنڈ ٹائم میں جب کافی لوگوں نے مل کے سوچا جو چھوٹے قائد ہے اور جو نے کہا یہ آدمی بہت تنگ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ہوا ہے، اس کو کچھ کرنا چاہیے اور ہمیں سب ملنا کرنا چاہیے، تو پھر انہوں نے جب لوگوں کو اکٹھا کر کے لائے تو احزاب کے خندق کے وقت وہ سب مل کے آئے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریش کی انٹیشن ذرا یہ کچھ عرصہ مارنے کے بعد وہ چل گئے، یہ اسٹلمیٹ ہو گیا، اس میں کسی کیا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بتائیے آپ اب ایک حساب اور خراب ہو گیا، اسی لیے واپس مکہ میں گئے تو انہوں نے ان کے قتل نہیں کیا، ہیریو ہم کے پہلے بڑے مارے ہوئے انہوں نے راجمان قتل لیا ہے، تو اس لیے یہ بڑی ہائلائٹ کرنا کہ فوج داخل ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ شام میں رشتہ دار سارے وہاں بیٹھے ہوئے کلوز رشتہ دار بیٹھے ہوئے، کوئی بات کوئی سینس نہیں پتا کہ وہاں جا کے کرو قتل کرتے، یہ مسلمان جو بہت بڑا لیتے ہیں کریڈٹ اصل میں بندہ نہیں ہے کیونکہ وہ تجزیہ غلط کرتے ہیں، میں اس سے رائٹ کروں گا۔ جی ہاں بہت صحیح، ایسے حمزہ صاحب تشریف لائے ہیں، جی حمزہ بھائی آداب، تو یقیناً آپ ہے یہاں پر بہت اہم باتیں آپ ایڈ کریں گے، تو حمزہ بھائی آپ کیوں ہیں، آپ بات کیے۔ نہیں بہت زیادہ تو نہیں بول پاؤں گا لیکن تھوڑا سا یہ آپ نے کچھ پہلے سچ سے کہا تھا کہ جب ان کا نفس بند کر دیا جائے گا اور ان کا سیاحتن کر دیا جائے گا تو کیا کریں گے، سچ بات ہے کہ وہ زیارت جو کچھ جائے اس کو بول لے۔ میں شاہ ولی اللہ محمد دہلی نام ہمیں سے بہت لوگوں نے سنا ہوگا، جی سنا بڑا بھی جانا پہچانا نام ہے، اور یہ بندی اہل حدیث یہ سب کے امام سب کے یوز ہوتے ہیں۔ یہ مائک ٹوٹ کر دیں بردانی صاحب ذرا جی تو یہ شاہ ولی اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے حجت اللہ العالیہ، تو ہاں یہ کتاب ہے، اس کا اوپر ٹائٹل ہے اور امیر جی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میں اگر وہ پیج جو انہوں نے بھیجے ہیں اس کو اسکرین پہ دکھا دیں۔ اچھا حمزہ بھائی کے پاس سے شاید وہ کوئی آواز آ رہی ہے بیک گراؤنڈ ہے، جی اچھا ایک سیکنڈ بات چاہتا ہوں۔ جی میں ابھی کرتا ہوں، وہ آپ کو آواز ہے؟ ہاں جی میں نے بات کر دیا۔ ہاں میں کہہ رہا تھا یہ جو پیج ہے ابھی آپ بھائی دیکھا ہے، یہ حجت اللہ البالغہ کا پہلا حصہ جو ہے اس کا پیج نمبر 287 287 اور اس کا جو چیپٹر ہے 69، اس کا عنوان جو ہے وہ یہ تمام جتنے بھی مذہب ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے والے ایک دین کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے، اور کیوں ہے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں 1 2 3 4، تو میں شارٹ کر کے میں کم چیزیں بتا دوں گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک ایسے امام یعنی آخری نبی کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے جو تمام ملتوں کو ایک ملت پر متفق اور جمع کرنا چاہتا ہے، اس کو پچھلی جتنی بھی اصول ہیں اس کے علاوہ اور اصول بھی چاہیے۔ پہلا اصول سنیے، قوم کو سنت واجدہ کی طرف دعوت دے، ان کو تزکیہ کرے یعنی ان کو پیوریفائی کرے اور ان کی اصلاح کرے یعنی ان کو رفع کرے، پھر انہیں اہل زمین کے ساتھ جہاد کرے، انہیں تمام دنیا میں پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ کی قول سے یہ مراد ہے کہ تم خیر امت میں اخرجت للناس، کہ تم سے بہترین امت کو لوگوں کے نکلی گئی یعنی جہاد کرنے کے لیے پیدا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنہا امام تمام اقوام کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا،
جب ایسے ہوگا تو لازم ہے اس شریعت کا مادہ اور احکام تمام صالح قائم اور عرب عالم عرب اور نان عرب جتنے ملک ہیں سب کے لیے یہ پیغام پہنچے اور اس پر عمل کیا جائے. اس میں دوسری قومیں جو ہیں ان کے مقابلے میں وہ اپنی قوم کا لحاظ رکھے. تمام دنیا کے لوگوں کو اس شریعت کے اعتبار کے لیے عمل کیا جائے. اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم کسی کو اس کا معاملہ کر دیا جائے یا زمانے کا ایمان پر ان کا معاملہ چھوڑ دیا جائے, کیونکہ ایسا کرنے سے شریعت کا فائدہ ختم ہو جائے گا. اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر قوم کے علم کو دیکھ کر ان کے حوالے کا جائزہ لے کر ہر قوم کے لیے علیحدہ شریعت طے کی جائے. اس لیے ایک آدمی ماں کے لیے مختلف علاقوں کی حالات اور اطلاع اور اخلاق وظائف کا احاطہ کرنا اس کے لیے خاص بات ہے. لہٰذا اپنے نائبین کو متعین کرے گا اس بات کو اس کے ساتھ کام کرے گا. یہ پہلا ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ کہتے ہیں بسر, یعنی یہ شام روم اور اس کے ملے ہوئے علاقوں کا قاصد مصر اور فیرا کے بادشاہ اس مالک ان کو خراج روایت کرتے تھے. ان دونوں بادشاہوں کے سرحدوں کو تباہ کرتے ہیں اور ان کے علاقوں کا قبضہ کرتے ہیں. دراصل زمین پر غلبہ حاصل کرنے کے متعدد تھا, یعنی اسلامی ڈومینیشن جو ہے اس کے لیے ان دو قوموں کو تباہ کر دینا ان کو مجامد کر دینا, اس سے اسلام کو غلبہ حاصل ہونا تھا. صحیح سے متعلق ان دونوں تمام علاقوں میں غلط چھوڑ دی تھی جو ان کے ماتحت تھے, اور ان حالات کو بدل دینا اور ان سے بچ رکھنا تمام ممالک کو تنبیہ کر دینا تھا, یعنی کو نہیں دینا تھا. دیکھو ان کا انجام یہ ہوا ہے, حضرت نے ہری بات نہیں مانی, ہمارا انجام یہی ہوگا. آخر میں ختم کرنے کے قریب ہوں. اس میں ایک آخری بات ہے کہ جو آخری نبی ہے کہ اس دین کو تمام دوسرے ادیان دوسرے جتنے مذاہب ہیں ریلیجن ہے ان پہ غالب کرے اور کسی کو دین پہ غلبہ یعنی ریلیجن کے ڈومینیشن اسلام کے ڈومینیشن سے باہر نہ رہنے دے, چاہے وہ عزت کے ساتھ آئے یا ذلت کے ساتھ, چاہے وہ تین پیر بن جائیں تین گرو بن جائیں. پہلا ظاہر اور باطن میں دین کے اطاعت کرنے والے نہیں, وہ اندر اور باہر دونوں طرف سے اسلام کو دل سے قبول کرنے والے ہو جائیں گے, مسلمان ہوئے. اچھا, اور کچھ لوگ ہوں گے جو سرکشی کی طاقت نہیں رکھتے, وہ اسلام سے منعی نہیں ہے لیکن ان کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, اس لیے وہ ظاہر دکھانے کے لیے اسلام کو فالو کرنے والے بن جائیں گے. انہیں منافق کہا گیا ہے. اور تیسرا گروپ دیکھیے, بہت غور سنیے گا, علی کافر ذلیل کافر, ان کو کھیتی کٹنے ناج دکھانے دوسری ملکوں میں کام میں لانے کے لیے استعمال کیا جائے گا, جیسے کھیتی کرنے بوجھ اٹھانے کے لیے دانوں کو کام میں لگایا جاتا ہے. اس نہیں کے لیے ضروری ہے کہ قانون پر کوئی ذلت قانون نافذ کر دے اور انہیں ملوک اور ذلیل کر کے ان سے جزیہ لے. تمام ادیان پر ایک دن غالب آنے کے انتخاب ہوتے ہیں. تمام مذاہب کے شعاروں پر اپنے مذہب کا شعار سب سے بڑھ کر دے. مذہبی شعار ظاہری امن ہوتا ہے جو اس سے مخصوص ہوتا ہے اور اسی وجہ سے صاحب مذہب تمام دوسرے مذہب سے ممتاز ہو جاتا ہے, ایسے کہ خدمت کرنا, مساجد کی تعظیم کرنا, اذان, جمعہ, ماتھے پر دوسرے مذاہب والوں کو پابند کر دیا جائے کہ وہ اپنے مذہبی شاعر کو کتابوں کو کھلا لکھ کر نکلیں. آگے چیز بتائیں احساس اور دیت میں, یعنی جو اسلام میں قتل کے بدلے قتل ہے اس سے اگر قتل نہ کیا جائے تو اس کے بدلے پیسے لے چھوڑ دیں. ان جو مسائل ہیں فراس دیگروں میں مسلمانوں کو کافروں کو برابر درجہ یعنی کافروں کا درجہ نیچے رکھے. اسی لیے آپ دیکھیں سعودی عرب میں اگر کسی کافر کا قتل ہو جاتا ہے تو مسلمان کے مقابلے میں اس کو جو دیگر دی جاتی ہے بہت کم دی جاتی ہے. یہ ڈسکریمنیشن رکھا گیا. اور اس طرح نکاح اور انتظام مملکت یعنی جو ملک کو چلانا ہے ایڈمنسٹریشن, اس میں قانونوں کو مسلمانوں کے برابر درجہ دیا جائے تاکہ یہ پابندیاں انہیں ایمان لانے پہ مجبور کر دیں. شاہ ولی محمد دہلوی جتلا العالیہ میں پیج نمبر 297 اور 287 88 89 میں ہے. اچھا حمزہ بھائی وہ جو ہے وہ لائن ذرا دوبارہ پڑھیے تاکہ جو ہے لوگ اور ان کو غور سے سن لیں. اس میں جو مطلب جو بات ہے جو ڈسکریمنیشن کی ہوئی ہے ذرا اس کو پھر سے جو ہے آپ پڑھیے تاکہ وہ غور سن لیں. جی, جس طرح آپ نے خاص طور پر جو بات کہی تھی نا اس کو جی اس میں یہ بتائیں گے. وہ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ ذلیل کافر جو ہیں ان سے کھیتی باڑی کا اناج کاٹنے وغیرہ اور مزدوروں میں ان کو کام مل رہا ہے, جیسے کہ کھیتی کرنے اور بوجھ اٹھانے کے لیے چوپاؤں کو کام لایا جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کافروں پہ کوئی ذلت کا قانون نافذ کرے, ایسا قانون نافذ کرے جسے وہ ذلت محسوس کرے مجھے کرنے کے بعد اور انہیں مغلوب اور ذلیل کر کے ان سے چیزیں آتی. جزیے کے بارے میں لکھا ہوا ہے ابن عربی بغانی کو بہت سے علماء لکھا ہے کہ جزیہ اس طرح لیا جائے گا کافروں سے یا اہل کتاب سے کہ مسلمان جو خلیفہ ہوگا وہ کرسی پہ بیٹھ کر یہ جزیہ لے گا اور جزیہ دینے والا جو آئے گا وہ زمین نیچے بیٹھے گا اور یہ جزیہ لینے والا اس کے بال توڑ کے اس کو ہلا ہلا کے اس کے بالوں کو اور اس پر ذلیل کر کے اس جزیہ دے گا. یہ بات ہے یہاں پر ہمارے جو لوگ سننے والے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہوگا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ مشہور ترین شخصیت ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کی جن کو ہر مسلک والا ان کو ہے اپنا امام سمجھتا ہے. ان کو لوگ کہنے والے امام الہند کہتے ہیں, یعنی ہندوستان کا امام, بہت بڑا نام ہے.
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بہت بڑا نام ہے، اور یہ ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ بہت مشہور کتاب ہے، بلکہ ان کی مایانات تصنیف کی جاتی ہے، اور یہ ساری باتیں اس کتاب سے ہے حمزہ بھائی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جو سمجھیے کہ مشہور ترین شخصیت کی مشہور ترین کتاب میں جو باتیں آئی ہیں وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، یہ ہم اپنے من سے اپنے سے کہہ رہے ہیں، یہ اس کتاب ہوا دیکھ پا کر رہے ہیں۔ جی آخری پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے قصاص اور دیت وغیرہ جو ہیں یہ تمام چیزوں میں جو اصول ہیں اور زندگی گزارنے کے، اس میں مسلمانوں کے برابر درجہ کافروں کو نہ دیا جائے۔ اسی طرح نکاح کرنے میں، ملک چلانے میں، ایڈمنسٹریشن میں کافروں کو مسلمانوں کے برابر درجہ نہ دیا جائے۔ یہ کیوں دیا جائے؟ تاکہ یہ پابندیاں ان کافروں کو ایمان لانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ آخری ہر لحاظ سے ان کو ہیومیلیٹ کیا جائے، ان کو نچلا بتایا جائے، ان کی زندگی ہر طرح سے ان کی زندگی کو اجیرہ کیا جائے، یا تو وہ لوگ جو ہے جزیہ دیتے ہیں مسلسل، یا پھر اس سے تنگ آ کر جو ہے اسلام قبول کر لیں۔ جی، اور دوسری بات یہ دارالعلوم دیوبند جو مسلمانوں کے سنی مسلمانوں کا بہت عظیم ادارہ ہے، وہاں پہ فارغ ہونے کے بعد پورا ایک عالمی کورس کرنے کے بعد تخصص میں کا کورس ہے 1 سال یا 2 سال کا، اس میں یہ کتاب اس میں یہ کتاب جو ہے وہ روایتی ہے۔ تو سر میں ایک اور کرنا چاہوں گا، میری چونکہ مذہب بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن کسی کی مجھے کتاب دی پڑے گی حجت اللہ علیہ، تو ماڈریٹ قسم کے مسلمان بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ بڑے سلجھے ہوئے ماڈریٹ قسم کے مسلم تھے، یہ مسلمانوں کے کلیم ہے، تو اسے آپ اندازہ ہو۔ میں یہی بتانا چاہوں کہ ماڈریٹ اور سلجھا ہوا مسلمان سمجھا جانے والا شخص جس کو امام ہند بھی کہا جاتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اتنا لمبا نام ہے ان کا، اور ان کی مشہور کتاب کے جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمان جو علماء کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے سوچتے ہیں، ان کی مینٹالٹی کیا ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا سوال میں جواب ہے، یہ جو شاہ ولی اللہ ان کا تو سب کی طرف لگا تھا نا۔ اصل میں نے جو ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ ان کی شخصیت متضاد تھی، 2 قسم کے بارے انہوں نے، مثال کے طور پر اسی کو جل اللہ میں 2 لوگوں پر انہوں نے لکھا ہے، حوالہ دے کر کے، مثال دے کر کے حضرت محمد کے بارے میں کہ فلاں فیصلہ حضرت محمد نے یہ کیا، بعد میں اپنا فیصلہ بدل دیا۔ مثال ہو چکی ہے، کہتے ہیں کہ حدیث تو چیز ملتی ہے کہ حضرت محمد نے پہلے تو خود کہتے ہیں کہ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے لیے اس چیز کو حرام کر دوں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں اس زمانے میں ہم استری نہ رہیں جس زمانے میں اچھا معقول ہوتا ہے، ایام رضاعت میں وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں۔ لیکن جب میں نے کہ مجھے ایسا لگا کہ ایسا کرنے سے پتی کی صحت پہ خراب اثر واقع ہوگا، لیکن جب میں ایسا کے ساتھ جو زمانے کی جو ترقی یافتہ 2 قومیں تھیں اس پہ نگاہ ڈالی، ان لوگوں نے نگاہ ڈالی، تو میں نے پایا کہ وہ تو ایسا کرتے ہیں لیکن ان کے بچوں پہ خراب اثر نہیں پڑا، میں نے اپنی رائے بدل دی۔ یہ لکھنے کے بعد اور ایک جگہ اور ایک اور واقعہ کر گیا، اور بعد وہ لکھتے ہیں عبد اللہ صاحب کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد خود غور و فکر کرتے تھے، اشتہار کرتے تھے اور اپنی رائے قائم کرتے تھے، جو رائے قائم ہو جاتی تھی اسی بنیاد پہ خیال آرام کے فیصلے کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو ایسا کی بس لگتا ہے جیسے نبوت اوپر سے آسمان سے کوئی فیصلہ نہیں تھی، وہ گانا تھا، اور دوسری طرف کو تائید کرنے کا واسطے اور ایک بہت اہم ہے ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی بڑی جو ہے کنفیوزنگ اجمل جو ان کو بہت زیادہ کرتے ہیں پروموٹ، اس اشتہاد کی وجہ سے میں میری اتنے اجمل کے پروفیسر بات جب جاتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتحاد انہوں نے پروموٹ کیا، اس لیے ہم ان کے کام کو اہمیت دیتے ہیں، یہ ان کی ان سے گفتگو آپ ٹیلی فون میں ہو ان سے پوچھا کہ اتحاد کس حد تک انہوں نے پروموٹ کیا، جو مسائل مشترک ہیں جنہیں خالی امید ہے یا قرآن پہنچا۔ بہت دل سوال نظر کروں جی، بالکل قرآن پڑھو کہیں کوئی بھی پہنچتا تھا، ہمیشہ قرآن کو بازو رکھتے تھے، ساری باتیں اپنے آپ کی ضرورت ہوتی تھی۔ جی مجھے یہ لگتا جی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا بھائی، جی ہے ہمارے سننے والوں کے لیے۔ حمزہ صاحب اس سے یوں لگتا ہے پروفٹ جس چیز کو لے کر پریشان ہو جا کرتے تھے، سوتے رہتے تھے کیمرے میں، بعد میں ان کا اپنا ہی دماغ جو بنا کے لاتا تھا، جو ان کا امیجنری فرینڈ تھا جس کو امیجنری فرینڈ کہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے یہ رشتے کرائے ہے، بلکہ اصل ان کی جانی کرتے۔ جی جی اس طرح کے قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مجھے ابھی بس طبیعت ناراض ہے، اس کے بعد میں وہ اکٹھا کروں گا اور میں کوشش کروں گا، ایسی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنا فائدہ خود کیا اور اس کے بعد پھر فائدہ بدلا، اس بدلنے نے کہیں پتا نہیں اس سب سے بس ثبوت وہ جو قبلہ کا جو ہے رخ بدلنا ہے، یہودیوں سے ریزسٹنس آئی اور ان کو ان کا قد کو لے کر، تو پروفٹ محمد نے جب ان سے کی نفرت اور سب شروع ہوئی، تو انہوں نے اب دیکھیے قرآن میں پروفٹ محمد آسان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو یہ پسند، اللہ جانتا ہے کہ یہ جگ کے بچے کرنا چاہتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ بعد میں وہ جو فرینڈ ہے وہ ان کو آج بنا کے دے دیتا کہ آپ قبلہ چینج کر لیں۔ دیکھیے پروفٹ محمد چاہے ہیں پہلے، اور وہ جو چاہتے ہیں بعد میں ان کو بتاتا ہے اور وہ منسوخ کرتے ہیں، سوچ جو اندر ان کے اندر ہے اس کو کسی کا نام ہے۔ جی جی صحیح، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ چلیں دوستوں، اصل میں ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ سورہ توبہ کے حوالے سے آج پہلا حصہ، پہلا ایپیسوڈ ہو،
یہ صرف 1.5 گھنٹے کا ہم جو ہے پروگرام کرنا چاہ رہے تھے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. تو اب ہم چاہیں گے کہ جو ہے سورہ توبہ کی جو ہے ہر منگل کو جو ہے 8 بجے سے 9:30 بجے تک 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا. تو میں ہمارے اور دونوں پہلے سے بھی ہے میں گزارش کروں گا کہ اسلام پائلٹ ہیں اور حمزہ بھائی اگر وہ اگلے منگلوار کو یہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اسی کا کنٹینیوشن ہم کریں گے سورہ توبہ کے حوالے سے. آج ہم نے جو ہے 15 آیتیں کور کی ہیں. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے 3 4 یا 5 ہے ایپیسوڈ اسے بن جائیں اور اس میں سبھی باتیں اس چیپٹر کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، بلکہ اس کے بارے میں جو ہے یعنی یہ بہت ہی سنگین اور اس میں جو ہے انٹالرنس کی جو جتنی باتیں آتی ہیں لیکن جو ہے ہم چاہیں گے کہ جو ہے لوگوں کے سامنے آئیں، ان کی آنکھیں بھی کھلیں، ان کا دماغ بھی کھلے. تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ سورہ توبہ کے حوالے سے جو باتیں ہم کو کور کرنی چاہیے ہم ساری کو کور کر لیں. تو ابھی 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے. تو میں آپ سبھی حضرات سے جو ہے میں بھی چاہوں گا اور جو ہے یہ ہمارا پروگرام یہاں اینڈ ہوتا ہے. تو اسٹرانگ پائلٹ اب ہے نیکسٹ منگل کو بھی آپ تشریف لائیے اور میں گزارش کروں گا. آج ہم اچانک جو ہے آج کل جو ہے یہ پروگرام کیے مطلب یہ سارا اجازت کیے جو ہے اس طرح ہم پروگرام دیں گے. تو اگلی جو ہے منگل کو ہم اسی طرح کا ایک پروگرام ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے کریں گے، اسی سورہ توبہ. میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ بہت سے مسلمان ہیں جو یہاں خاص طور سے اسٹینڈرڈ میں کہیں گے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں تھیں، ایک ہسٹری میں ہوئی تھی، اسے آج کا تعلق ہے. میرا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان مومن اپنی روحانیات اور اخلاقیات کو قرآن ٹیکسٹ میں دیکھتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکسٹ ریلیونٹ ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کی اہمیت ہے. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ نہیں اس کو کہیں گے کہ ہم اخلاقیات نہیں سیکھنی ہے. تو یہ ٹیکسٹ ہم اس پہ تفصیل لا رہے ہیں کہ آج بھی مسلمان مومن کی نظر میں قرآن کی ہر لفظ، قرآن کی ہر آیت ریلیونٹ ہے. اور جب تک مسلمان یہ نہیں کہیں گے آپ آج کہ یہ ٹیکسٹ اس کی رہتی ہے اس سے آپ کی نہیں ملنی چاہیے تو پھر مان سچا جی اور بتانے جی اور کمل جی آپ لیجیے، آپ جو بتانے جی باتیں سی ہے کمنٹ ہے آپ کیا لکھ رہے ہیں یہ بہتر جی. تو یہ میں آ کر اس بار کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا. جی سر والا یو آر جو ہے اس میں جو ہے دجال کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ ظاہر بات ہے جو قرآن کی پول کھلے گا وہ ہی کہلائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان کبھی سننا نہ تو جو ہے پسند کرتے ہیں نہ تو ہے یہ ان کا کلچر رہا ہے. یہ صرف اپنے مولویوں کی ان باتوں پر ہے کان دھرتے آئے ہیں جب صرف ان کو میٹھا میٹھا کھلایا گیا ہے کہ اس طرح کے چیپٹرز میں اس طرح کی آیتوں میں جو کڑواہٹ ہے یہ کبھی بھی ہے جو مطلب لوگوں کے سامنے نہیں رکھی گئی. ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ان آیتوں کے جو لفظوں میں جو باتیں ہیں ہم کو ایز اٹ از بیان کر رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتے بلکہ میں اسپیشلی میں اپنی بات اوپر کرتا ہوں. میں تو قرآن کے ٹیکسٹ کے علاوہ کوئی ایک بات نہ ایڈ کرتا ہوں اس میں ڈیل کرتا ہوں. اب چونکہ ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں وہ قرآن کے باہر کی جو ہے جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن میں تو کم سے کم بات کرتا ہوں کہ میں ٹیکسٹ کے علاوہ کبھی نہیں رہتا. میں کبھی ضعیف حدیثوں کو کوٹ نہیں کرتا اور اس تحقیق کے جس کے طرف رہے ہو میں وہ بات میں کری جو پورے سب مسلمان جس کو مانتے ہیں میں نے صرف وہ بات کہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی ہمارے اندر بدنیتی شامل نہیں ہے، کوئی مثالیں نہیں لگاتے، کسی کو اکسا نہیں رہے ہیں جس طرح ان کو ماں کرتے ہیں جس طرح پروپیگنڈا وہ بالکل نہیں کریں ان کی طرح. اور اگلی بات یہ کہوں گا کہ یہ سوال کہ ہم نے البتانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، ایسا آگے نہیں ہے. جب یہ ضرورت پڑتی ہے انہیں آیات کو جھاڑ پھونک کے قرآن سے باہر لے آتے ہیں جب یہ ضرورت پڑتی ہے. جس طریقے سے دیکھیں گے کہ جو آئسس والے ہیں یا جو دوسرے میں گروپ ہیں وہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو ان قرآن کی آیات کو باہر لے آتے ہیں. تو یہ کہہ دیں کہ آج ریلیونٹ نہیں ہے میں کو بالکل نہیں مانتا. قرآن صاحب کے لیے ریلیونٹ ہے، آج ہی ہر چیز ریلیونٹ ہے، وہ اس کو اس طرح مان کے چلے. یہ بھی میں اس کو نہیں کہتا کہ ریلیونٹ نہیں ہے. نہیں وہ صرف وہ یہ دیکھتے کہ موقع کسی کو استعمال کرنا جب انہیں طاقت نہیں ہوتی ہے وہ پھر بولتے ہیں کہ آج ریلیونٹ نہیں ہے اور جب طاقت آ جائے تو دیکھیں گے وہی آیت پہ لگے گی تو نکل کریں گے. نہیں ہم لمحہ سے مفتی سے سننا چاہتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر سننا چاہتے ہیں کہ یہ آیتیں ریلیونٹ نہیں ہیں، اس پہ عمل مت کرو. وہ نکلیں گے. شکریہ. چلیے ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہماری کوشش ہے کہ جو کچھ قرآن کے متن میں ہے وہ اس کو ایز اٹ از بیان کر دیا جائے. اب وہ بھلے وہ لوگوں کو میٹھی لگے یا کڑی لگے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہم قرآن کے اندر قرآن کی جو ہے آیتوں میں جو کچھ ہے وہ ایز اٹ از ہم لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. تو چلیں اب یہاں ہم اپنی بات پوری کرتے ہیں اور پھر اگلے منگل جو ہے اسی کا کنٹینیوشن ہوگا پارٹ 2. تو دوستوں ہمیں اجازت دیں. جی سر سبھی درشکوں کو جڑنے کے لیے بہت دھنیہ واد. اور ٹویٹر کا بہت ریکویسٹ کرے تو ٹویٹر پر ٹیم سے والا ہم نے ٹویٹر ہینڈل بنایا ہے اس کو آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں. اور جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند، وندے ماترم.